بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 محرم الحرام ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ہم سب اپنی رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آج کا دن خانوادہ رسول علیہم الصلاۃ والسلام پر کیسا گزرا، کن حالات میں گزرا، اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء یہیں اپنی جامع مسجد میں۔ ہمارا جو موضوع گفتگو چل رہا ہے، اس سے قبل گزشتہ جمعۃ المبارک آپ نے آیت تطہیر کی روشنی میں مختصراً شان اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سماعت کی۔ آج قرآن کریم سے 2 آیات مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت اور ان کی عظمت، اس کے متعلق انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی، اور اسی میں وہ مقام بھی آ جائے گا کہ آل رسول علیہم السلام کو تکلیف دینا کیسا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، اطہار، ازواج، اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کا ادب عطا فرمائے، سب کی محبت عطا فرمائے۔ دوسری آیت کی طرف ہم بعد میں پہلی کی طرف جو میں نے تلاوت کی، پہلے جو بعد میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کو تھوڑا سا ہم سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلیں گے۔ یہ جو آیت تلاوت کی ہے میں نے، سورۃ آل عمران کی آیت کا ایک حصہ ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والے نجران کے عیسائیوں کے وفد جب وہ آیا، انہوں نے سوالات کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تشفی بخش جواب دیے۔ جب وہ جوابوں سے لاجواب ہو گئے تو پھر آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ آخری حربہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نہیں مانتے، میں نہ مانوں۔ یہ درس بڑا پرانا چلا آ رہا ہے، یعنی کہ رٹ جو لگاتے ہیں نا، بڑی پرانی چلی آ رہی ہے، اور آج کل خصوصاً آپ دیکھیں گے اگر آپ ایک طرف اہل بیت اطہار کی فضیلت بیان کریں تو ایک گروہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ شور کرتے وہ جی ہم تو نہیں مانتے، یہ حدیثی ضعیف ہے۔ کیا؟ غور سے سنیے گا میری باتوں کو، حدیث ضعیف ہے جی، ہم نہیں مانتے۔
اور دوسری طرف جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی شان بیان کریں تو ایک گروہ ادھر سے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جی ہم نہیں مانتے، کیوں جی؟ وہ جی حدیث ضعیف ہے۔ یعنی یہ نام ماننے والوں کی نسل پرانی ہے، قصور ان کا مجھے تو بولتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، صرف یہ کرو کہ یہ نسل بڑی پرانی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے ہو کر نہیں مانتے تھے تو آج کیسے مانیں گے؟ آج کیسے مانیں گے؟ مثلا انہوں نے آ کر سوال کیا کہ جی آپ عقیدہ تثلیث کا انکار کرتے ہیں، اس چونکہ عیسائیوں میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو 3 خدا مانتا ہے۔ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی مانتے ہیں، ان کا اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا؟ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے کہ سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اللہ کسی نبی رسول علیہ السلام کا انکار نہیں کرتے۔ جو نبی رسول برحق ہیں، جھوٹے دعوے داروں کو نہیں، ان پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، جیسے مرزا قادیانی ہے، یہ تو جھوٹے ہیں نا۔ اب اس پر آگے ہم انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت پر سلسلہ گفتگو شروع کریں گے۔ سر دست جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، دلائل دیے، انہوں نے کہا کہ جی آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور اس کا رسول مانتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے۔ انہوں نے دلیل دی جی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ہم ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جیسے ہوتا ہے نا الزامی جواب دینا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت تلاوت کر دی جس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں، پھر تو آدم علیہ السلام زیادہ حقدار ہیں وہ اللہ کے بیٹے کہلائیں، چونکہ نہ ان کی باپ ہے نہ ان کی ماں ہے، وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں وہ لاجواب ہو گیا، اب ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب لاجواب ہو گئے، انکار کر دیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چیلنج فرمایا، اور اس آیت کو آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں، مباہلہ کا چیلنج کرنا۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ فریق مخالف کو آپ کہتے ہیں کہ تم بھی میدان میں آ جاؤ، ہم بھی میدان میں آ جاتے ہیں، آمنے سامنے آ جاتے ہیں، تم بھی اللہ سے دعا کرو اپنی ہلاکت کے لیے، اپنی نسل کی ہلاکت کے لیے، اپنے جھوٹا ہونے کے لیے، اور میں بھی دعا کرتا ہوں جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ مباہلہ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانیوں کو مباہلہ کا چیلنج کیا تھا، تو تھا لاہور میں مرزا قادیانی، اس وقت لاہور میں تھا، پیر میر علی شاہ صاحب گولڑا سے چلے، وہ لاہور پہنچ گئے اور اس کو جلاب لگ گئے، مرزا قادیانی کو جلاب لگ گئے اور بھاگ گیا، یہاں سے سامنے نہیں آیا۔ تو جو باطل ہوتا ہے نا وہ کبھی سامنے نہیں آتا ہے۔ میں نے اسی طریقے سے آج سے 2 سال پہلے یہ مرزا محمد علی جہلمی کو چیلنج کیا تھا، میری ویڈیوز آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں اور اس کو بھجوائی بھی تھی۔ میں نے کہا اگر تو سچا ہے نا، جو جھوٹ بولتا ہے، تو بھونکتا ہے صحابہ کرام کو، اہل بیت اطہار کو، اولیاء کرام کو، انبیاء کرام علیہم السلام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو گستاخیاں کرتا ہے، تو اگر تو سچا ہے تو آ جا، ہم ایسا کرتے ہیں، یا مینار پاکستان پہ چلتے ہیں، وہاں سے دونوں کود جاتے ہیں، تو کہنا یہ سارے جھوٹے ہیں، میں کہوں گا یہ سارے سچے ہیں، جو سچا ہو جائے گا وہ نیچے آ کر بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا۔ میرا چیلنج آج بھی موجود ہے۔ یا پھر میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ مینار پاکستان کے قریب ہی لوگوں کو اعلان کر دیتے ہیں، ایک بہت بڑی آگ جلاتے ہیں۔ یہ چیلنج تھا، یہ بھی مباہلہ کا ایک انداز ہوتا ہے نا۔ میرا کہا ہوا آج بھی موجود ہے، مرزا کا کوئی فالوور اگر آج بھی موجود ہے تو بلا کے لے آئے مرزا جہلمی کو میرے سامنے، میں آج بھی تیار ہوں، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو بھونکتا ہے اہل بیت اطہار کو، صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، داتا علی اجمیری، خواجہ اجمیری، اور جن کے در کے کتوں کے برابر تو نہیں ہے، تو ان کو بھونکتا ہے۔ انسان کو شرم کرنی چاہیے۔ میرا چیلنج آج بھی اس کو موجود ہے، آ جا، ہم آگ جلاتے ہیں کھلے عام میدان میں، ساری پاکستان کو اعلان کر دیتے ہیں آ جائیں گے۔ تو یہ کہتا ہوا جا کہ اولیاء اللہ جھوٹے ہیں، اہل بیت جھوٹے ہیں، صحابہ جھوٹے، نعوذ باللہ انبیاء جھوٹے، صرف تو سچا ہے، تو میں کہوں گا یہ سب سچے ہیں، تو جھوٹا ہے۔ جو آگ میں بچ جائے گا وہ سچا ہوگا، جو جل جائے گا وہ تیری طرح مردود ہوگا۔
آنا سامنے، کیوں نہیں آتا؟ تو یہ باطل پرست ہمیشہ چھپ جاتے ہیں، ہمیشہ چھپ جاتے ہیں. یہی بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالآخر ان عیسائیوں کو چیلنج کر دیا. کیا کر دیا؟ چیلنج کر دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ تم بلاؤ اپنی اولاد کو، ہم بلاتے ہیں اپنی اولاد کو. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. آ جاؤ. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا تھا. مگر عیسائی، ان کا جو وفد تھا نا، پادری تھے ان کے بڑے بڑے، وہ سامنے آئے، بات چیت ہوئی. آقا علیہ السلام کا جب چیلنج ملا تو انہوں نے کہا جی ہمیں ایک دن کا ٹائم دیں، ایک دن کا ٹائم دیں، پھر ہم آپ کو جواب دیں گے اس کے مباہلہ کے چیلنج کے متعلق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا ٹھیک ہے. یہ ٹائم کب دیا انہوں نے؟ یہ غور سے سننے والی بات ہے. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر، امام ساوی تفسیر ساوی، امام خازن تفسیر خازن، علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر، اور دیگر مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفاسیر میں اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس آیت کے تحت لکھا ہے. میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو. مختصر تذکرہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کیا. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، فرمایا آ جاؤ. وہ آئیں. امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو ساتھ لیا. چونکہ امام حسن رضی اللہ عنہ بڑے تھے تو ان کو دائیں ہاتھ کی انگلی سے پکڑ لیا اور بائیں پہلو میں امام حسین کو اٹھا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آگے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے، درمیان میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ چلی، اور ان کے پیچھے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چلے. پیچھے کیوں وہ چلے؟ تو سیدہ نے گزارش کی تھی کہ ان کا حق تو تھا کہ آگے چلتے شوہر ہیں، لیکن آپ پیچھے چلیں تاکہ میرے قدم کے نشان کے اوپر آپ کے قدم پڑتے جائیں، یعنی میرے قدموں کے نشان کو بھی کوئی نہ دیکھے. تو یوں اس شان سے یہ قافلہ چلا. یہ کتنے اشخاص تھے جو چلے؟ اونچی بول دیں نا. کچھ لوگوں کو 5 سے چڑ ہے، اس وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ زور سے بولیں آپ. 5 سے چڑھنے والوں کو مزید چڑھا دیں، اور قرآن کی روشنی میں 5 تھے نا. کون کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. یہ 5 شخصیات تھیں. کتنے؟ 5 شخصیات تھیں. یہ چلے تو انہی کو پنجتن کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ انہی کو پنجتن کہا جاتا ہے. اور پنجتن کا کہاں کہاں انکار کرو گے، کہاں کہاں ان سے بھاگو گے. بہرحال یہ جب چلے تو عیسائیوں نے جب دیکھا آقا علیہ السلام کو آتے ہوئے کہ آپ تو مباہلہ کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے آگے سے کہا جی ہم ایک دن کا ٹائم دیں. اب جب آقا علیہ السلام واپس لوٹے تو ان عیسائیوں کے بڑے پادری نے کہا، اس نے جو ان کو کہا وہ بھی ان تفاسیر کے اندر جن کا میں نے ذکر کیا ہے، تمام امہات جو تفاسیر ہیں، امہات تفاسیر، ان سب کے اندر یہ موجود ہے. انہوں نے آگے سے، اس پادری نے ان کو یہ کہا کہ جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں، جو چہرے، اللہ کرے آج کے یزید کے حواریوں کو بھی ان چہروں کی حیا آ جائے، جو یزید کو امیر المومنین ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو باغی ثابت کرنے کی کوشش کریں. آگے میں ان کی درگت بناؤں گا انشاءاللہ، جواب دوں گا ان کو، لیکن آگے ابھی نہیں، آگے چل کر ان کا انشاءاللہ آپریشن کروں گا، بڑی اچھی طریقے سے کروں گا انشاءاللہ، علمی انداز میں، تاکہ ان یزید کی نسلوں کے چہرے بے نقاب ہوں. ہماری قوم دیکھے کہ یزید کل کون تھا اور یزید کی نسل آج کون ہے. ٹھیک ہے نا؟
یہ ہم نے سمجھنا ہے، اس میں کوئی فرقہ ورائی والی بات نہیں ہے، حق کی بات کریں گے اور ڈٹ کر کریں گے اور دلائل کی روشنی میں کریں گے انشاءاللہ۔ سردست چونکہ ہم نے محبت کا ذکر کرنا ہے، آل بیت اطہار کے، ان کی عظمت بیان کرنی ہے، تو میں چاہتا ہوں اسی پہ ہم رہیں۔ اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جو چہرے میں نے دیکھے ہیں، اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کیا؟ اور میں آپ کو بتا دوں، عیسائی کہہ رہا ہے، عیسائیوں کا پادری کہہ رہے ہیں انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور آج کلمہ پڑھنے والی کچھ یزید کی نسلیں کہتی ہیں، یہ ہیں یزید کی نسلیں، پہچانیے گا، یہ یزید کی نسلیں کہتی ہیں کہ حسین کی دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے، علی کی دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے، داتا علی اجمیری کی دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے، فلاں کی دعا سے۔ اور تجھے شرم نہ آئی؟ کلمہ تو نبی کا پڑھتا ہے، تجھ سے تو عیسائی بازی لے گیا۔ اور بدبختہ اپنے ایمان کو دیکھ، تیرا ایمان کہاں گیا؟ تجھ سے تو عیسائی بازی لے گئے، عیسائی پادری۔ انہوں نے کہا یہ ایسے چہرے ہیں، انہوں نے اگر دعا کے لیے اٹھا دیے ہاتھ ہمارے خلاف، تو روئے زمین پر ایک بھی عیسائی باقی نہیں بچے گا، ایک بھی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ یہ ایسی مقدس شخصیات ہیں، ایسی مقبول بارگاہ شخصیات ہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اور تیرے اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ انہی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عیسائیوں نے مباہلے سے دوسرے دن انہوں نے کہا جی ہم مباہلہ نہیں کرتے، بھاگ گئے، مباہلہ نہیں کرتے، تو اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو، اگر آج یہ عیسائی میدان میں آ جاتے، یہ عیسائی پادری میدان میں آ جاتے اور مباہلہ ہو جاتا، یہ بھی دعا کرتے ہم بھی دعا کرتے، تو اللہ کی قسم ہے کسی بھی جگہ پر ایک بھی عیسائی نے زندہ باقی نہیں بچنا تھا۔ کسی نے سور بن جانا تھا، کسی نے بندر بن جانا تھا، کسی نے خنزیر بن جانا تھا، اور آگ نے بھڑک اٹھنا تھا، ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہنا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ آیت مباہلہ کہلاتی، جس سے پنجتن پاک کی صداقت ظاہر ہوتی۔ اچھا، یہاں تھوڑی سی ایک بات اور بھی آگے میں چاہتا ہوں اس کی بھی میں تشریح کر دوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ، اس آیت کو لے کر کچھ لوگ، میں نے پچھلے سال اس کا جواب دیا تھا اور لکھا تھا، اور یہاں بھی تھوڑا سا اس وقت میں نے بتایا تھا، محرم کے اندر میں یہیں پہ ہی موجود تھا، تو اس کے اوپر میں نے بڑی تفصیل سے لکھ کر ان کو جواب دیا تھا، اور آج بھی وہ سوشل میڈیا پر، گوگل پر موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں دوست۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہوتی، یہ فریب ذرا سمجھ لیجئے گا اس کو، بڑے بڑے بیان کرنے والے کہتے ہیں، نام نہیں لیتے ہیں، سمجھ جائیے گا خود ہی، ٹھیک ہے نا۔ وہ جی نبی کی 4 بیٹیاں ہوتی تو جب مباہلہ ہوا تو 4 بیٹیاں باقی کیوں نہیں آئیں؟ ایک کو کیوں بلایا نبی نے؟ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو صرف بلا کے لائے، باقیوں کو تو نہیں بلا کے لائے۔ اگر باقی بیٹیاں بھی ہوتی تو ان کو بلا کے لے آتے ساتھ۔ اگر کسی کو علم نہ ہو نا، یہ سمجھیے گا میری بات کو، میں بڑے آرام سے کہوں گا تاکہ آپ بات سمجھ لیں۔ جب کسی کو علم نہ ہو نا تو بات تو بڑی پتے کی ہے نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو بڑی بھاری کہہ دی نا بندے نے اپنی طرف سے، بنا جوڑ کے، جھوٹ کا اوپر لیبل لگا کے، حقیقت کو چھپا کے کہہ دی۔ عام بندہ جب سمجھے گا یار بات تو ٹھیک ہے، وہ جب کسی سنی عالم سے یا سنی خطیب سے یا مولوی سے پوچھے گا یار آیت مباہلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے بیٹیاں گئی تھیں، تو یقینی بات ہے ایک ہی بیٹی گئی تھی ساتھ، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اگلی بات اگر وہ سمجھے گا نہیں، وہ اگلا سمجھائے گا نہیں، تو یہ تو گیا نا بندہ، یہ کہے گا کہ ہاں واقعی نبی کی بیٹی ایک ہی تھی۔ اب بات سنیے، سمجھیے، یہ مباہلہ ہوا کب؟ مباہلہ کب ہوا؟ یہ مباہلہ ہوا تمام کتب اہل سنت اور کتب شیعہ کے اندر یہ موجود ہے کہ مباہلہ کا جو واقعہ ہوا عیسائیوں کے ساتھ، یہ ہوا تھا 10 ہجری میں۔ کب؟ 10، پھر اونچی آواز سے کہیں 10 ہجری میں۔ یہ سبق پڑھا رہا ہوں تاکہ میری یہ نوجوان نسل جو ہے گمراہ نہ ہو جائے، بھٹک نہ جائے ایسے جھوٹوں کا جھوٹ سن کے۔ 10 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹی کا وصال کس سن میں ہوا؟ 9 ہجری میں۔ ان تینوں میں سے کس ہجری میں؟ 9 ہجری میں۔ پہلی کا انتقال ہوا 2 ہجری میں، حضرت رقیہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کی بیوی تھی، اور پھر جن کا نکاح کب ہوا؟ اور جب 2 ہجری میں انتقال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ 2 ہجری سے پہلے نکاح ہوا۔ ان کا نکاح مدینہ المنورہ میں حضرت عثمان غنی مکہ المکرمہ میں ہوا تھا۔ جب مدینہ المنورہ ہجرت کر کے آئیں تو ان کا وصال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، تو ان کا بھی 6 سال بعد وصال ہو گیا، یعنی 8 ہجری کے اندر ان کا وصال ہو گیا۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 9 ہجری کے اندر ہو گیا۔ تو 9 ہجری تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں بیٹیوں کا وصال ہو گیا۔ مسٹر ذاکر مجھے یہ بتائیے حقیقت قوم کو کیوں نہیں بتائی تو نے؟ جھوٹ کیوں بولا تم نے قوم سے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ نبی کی باقی بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی تو ساتھ آتی نا؟ جب وہ اس دنیا میں تھی ہی نہیں تو آتی کیسے؟ جبکہ صیغہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم، کہ تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں۔ اگر نبی چاہتے تو ازواج مطہرات کو بھی ساتھ لے جاتے، ازواج مطہرات کو بھی ساتھ لے جاتے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ 10 ہجری کو یہ واقعہ ہوا، اور 10 سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں بیٹیوں کا وصال ہو چکا تھا رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو میں نے چاہا کہ آپ کو تھوڑا سا یہ وضاحت بھی میں کر دوں تاکہ ہماری جو نوجوان نسل خاص کر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں یا حب رسول حب آل رسول علیہ السلام کی محبت میں کہیں کسی کا بیان سننے چلے جاتے، چوری چھپکے سے چلے جاتے ہیں، تو وہاں کوئی ایسی بات سن کے ان کے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ کوشش کیا کرو، بچا کرو، ایسوں کی صحبت سے بھی بچو، ایسوں کی مجالس سے بھی بچو، ایسوں کی تقاریر سے بھی بچو، اس لیے کہ بھٹک جاؤ گے، اس لیے کہ بھٹک جاؤ گے۔ تمہارے پاس اتنا دلائل نہیں ہوتے ہیں کہ تم ان کا مقابلہ کر سکو، لہذا ایسی مجالس سے بچا کرو۔ اب آئیے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تو ہم نے آیت مباحلہ کے تحت آپ نے سماعت کیا۔ قرآن کریم کی جو آیت پہلے میں نے تلاوت کی، اب اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ رب کریم نے قرآن کریم کے اندر اپنی پیاری حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، یعنی جو تبلیغ رسالت میں نے کی ہے، تبلیغ دین کی ہے، اللہ کے دین کا پیغام تم تک پہنچایا ہے، اس پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ کیا کرو؟ مودت کرو۔ یہ میں سمجھاتا ہوں تھوڑا سا۔ اب میں تھوڑی سی آپ کو بات بتاتا ہوں کس طریقے سے ہمارے ہاں میٹھا میٹھا کر کے زہر پلایا جا رہا ہے، ہمیں کس طریقے سے ہماری نسلوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، صرف 2 حوالے دے کر، بے شمار حوالے یہاں دینا چاہتا ہوں، دے سکتا ہوں، آپ کو بتا سکتا ہوں، صرف التجا کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ خدا کے لیے نبی کے امتی بن جائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی آل، نبی کے اصحاب، نبی کے ازواج رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا، صحابہ کی بات آ جائے تو وہ ڈنڈیاں مارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اہل بیت کی باری آ جائے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو وہ وہاں ڈنڈیاں مارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جہاں ان کی شان کی بات آ جائے تو کچھ لوگوں سے یہ ہضم نہیں ہوتا ہے۔ میں بغیر کسی تنقید کے صرف 2 حوالے دینا چاہتا ہوں، 2 حوالے دینا چاہتا ہوں اس آیت کے تحت۔ باقی مفسرین کرام کی بات میں حوالہ دیتا ہوں۔ یہاں علماء دیوبند کے مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب، میں کسی کو گالی بھی نہیں دوں گا، نہ گالی دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن حوالہ دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہ سمجھ جائیے گا کس طریقے سے لوگوں کے ایمان کو برباد کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کے اوپر آگے میں مفسرین کے پھر حوالے پیش کرتا ہوں۔ وہ تفسیر معارف القرآن کے اندر اسی آیت کے تحت 7ویں جلد کے اندر اسی آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب کراچی والے جو مفتی اعظم پاکستان کہلاتے ہیں علماء دیوبند کی طرف سے، ٹھیک ہے نا جی۔ انہوں نے لکھا کہ اس آیت میں نبی کی قرابت کی محبت کا سوال نبی نے نہیں کیا ہے۔ توجہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قرابت یعنی اپنی اہل بیت، اپنی آل، اپنی عطرت، ان کی محبت کا تقاضا نہیں کیا۔ بس
میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہوں گا، کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کا جواب آگے مفسرین کرام نے جو کچھ لکھا ہے وہ آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ ہے وہ طریقہ واردات، قرآن کے نام پر، قرآن کی تفسیر کے نام پر، حدیث کی شرح کے نام پر، حدیث کے ترجمے کے نام پر جو لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا۔ اگلی تفصیل، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی، جو مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کہلاتے ہیں، میں ان کے نام کی وجہ سے نام اس طرح لے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ لکھتے ہیں تفسیر تفہیم القرآن کے اندر، کس کے اندر؟ تفسیر تفہیم القرآن کے اندر، اسی آیت کے تحت تفسیر کرتے ہوئے کیا؟ تفسیر کے نام پر کیا گل کھلائے جا رہے ہیں، ذرا سنیے گا۔ الفاظ انہی کے ہیں، میں اگر کوئی ایسے الفاظ کہتا تو شاید میرے اوپر فتویٰ لگ جاتا۔ اب ذرا سنیے گا انہوں نے کیا لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے تحت، جو بھی اگر سمجھے کہ میں یہ غلط بات کہہ رہا ہوں، میرے سامنے آ جائے، میں ان کو دکھا بھی دوں گا، اور وہ خود لے آئے وہاں سے تفسیر معرف القرآن بھی لے آئے، اور تفسیر تفہیم القرآن اسی آیت کی تفسیر جس میں کہ انہوں نے جلد نمبر 4 کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اب چھاپے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، شاید آگے پیچھے جلد ہو گئی ہو، لیکن یہ آیت تو ہے نا، سورۃ شورا کی آیت نمبر 23 ہے، وہ تفسیر نکال لیں اور ان کی تفسیر کو پڑھیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے متعلق یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت، اپنی قرابت کی مودت کا سوال کیا ہے، اتنی گری ہوئی بات نبی نہیں کہہ سکتا، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ کچھ دلوں کو تکلیف ہوئی آپ کے کہ نہیں ہوئی؟ کہ نبی کے متعلق وہ کہ یہ کہہ رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے سوال کیا ہے، تمام مفسرین کرام نے لکھا ہے، احادیث میں موجود ہے، اس کو مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی یہ گری ہوئی بات نہیں کہہ سکتا، یعنی اگر نعوذ باللہ نبی سے یہ بات ثابت ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے سوال کیا تو پھر یہ نبی نے گری ہوئی بات کی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، ہم ڈنمارک کے کتوں کو روتے ہیں، ہم فرانس کے کتوں کو روتے ہیں، ان کو کیا کریں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر نبی کی توہین کرتے ہیں، آل نبی کی توہین کرتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ انہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، اس وجہ سے تم خاموش ہو جاتے ہو۔ یہ ہیں قرآن کی تفسیر کرنے والے۔ اب آئیے جو مفسرین کرام نے اس پر لکھا، جو قدیم مفسرین کرام ہیں، ان سب کا حوالہ دے دیتا ہوں، پھر میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے قدیم جو مفسر کہلاتے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ٹھیک ہے نا جی، راس المفسرین فی الصحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے اندر ان کا بلند و بالا مقام، ان کی بھی اس کے متعلق تفسیر ہے۔ ایک تفسیر ان کی طرف منسوب کر کے تفسیر ابن عباس کے نام سے تنویر المقیاس شائع کی گئی ہے، اس کے اندر بھی، اور دیگر تفاسیر کے اندر بھی ان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اور پھر تفاسیر میں امام سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البانی، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر، امام خازن رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خازن، اور امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر مدارک التنزیل، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور، علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر، اور پھر اس کے علاوہ دیگر مفسرین کرام، یہ وہ امت کے عظیم مفسرین کرام ہیں علیہم الرحمہ، جو قدیم ہیں ہمارے لیے اور ہمارے لیے مستند ہیں۔ انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ محبوب یہ فرما دیجئے میں تم سے اور کوئی سوال نہیں کرتا اس تبلیغ رسالت کے اوپر، صرف اتنا چاہتا ہوں میری قرابت سے محبت کرو۔ جہاں دیگر تفاسیر کی ہے نا، فرماتے قرابت سے مراد کون ہیں، قرابت سے مراد کون ہیں؟ آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، یہ شامل کیا انہوں نے۔ اس کے اندر شامل کرنے کے بعد آگے جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ جو بات لکھی انہوں نے کہا جی وہ قرابت سے جو مخصوص مراد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کی قرابت کون سی ہے جن سے محبت کرنا ہم پر واجب کیا گیا ہے، جن سے محبت کا آپ نے سوال فرمایا ہے امت سے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ نبی فرمائے یہ میرے قرابت دار ہیں، تو کہے کہ وہ گری ہوئی بات نہیں کر سکتے، بتا گرا ہوا تو ہے کہ گرے ہوئے میرے نبی ہیں۔
بولے تو صحیح، پھر گرا ہوا کون ہے؟ اونچی بولے نا، اونچی بولے، ڈرے نہیں، اس لیے کہ یہ ایمان کی بات ہے، یہ کسی تنظیم کی بات نہیں، یہ کسی سیاست کی بات نہیں ہے، یہ فرقہ وارائیت کی بات نہیں ہے۔ میرے نبی فرما رہے یہ میرے قرابت دار ہیں جن کی محبت کا میں تم سے سوال کر رہا ہوں، اور تم کہو کہ نبی ایسی گری ہوئی بات نہیں کہہ سکتا، اور تم کہو کہ نبی نے قرابت سے مودت کا سوال ہی نہیں کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ زہر ہے جو امت کے اندر گھولا جا رہا ہے۔ اس لیے امت کو آنکھیں کھولنا ہوگی، پہچاننا ہوگا کہ ہم نے چلنا کس طرف ہے۔ تو نبی کی آل کی محبت، نبی کی آل کی محبت۔ اب یہاں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا آخری بات ان کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر آخری بحث کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر ساری جتنے بھی تفسیرات کی گئی ہیں، اقوال بیان کیے گئے، اس میں کچھ 7 سے زیادہ اقوال انہوں نے بیان کیے، تمام مفسرین کرام نے، کسی نے 3 بیان کی، کسی نے 4، کسی نے 5، کسی نے 7۔ فرماتے ہیں کہ اگر انہی اقوال کو ہی لے لیا جائے، پھر کیا فرماتے ہیں؟ پھر بھی اسی آیت کے تحت تفسیر کبیر جلد نمبر 25 امام فخر الدین رازی اسی کے تحت لکھتے ہیں کہ اگر ان اقوال کو مان لیا جائے تو پھر بھی علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالی عنہم قرابت رسول میں شامل ہیں، قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں۔ اب یہ آیت جو ہے اس کے اندر یہ میں نے تشریح تھوڑی سی اس لیے کر دی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ ایسے لوگ وہ ہیں کہ جو صحابہ کی آڑ لے کر رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین اہل بیت کی توہین کرنا چاہتے ہیں، ان کو نکالنا چاہتے ہیں، ان کے فضائل چھیننا چاہتے ہیں، اور آل رسول کے فضائل کوئی چھین، اونچی بولنے، کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سوال فرمایا، اب ذرا اس پر غور کریں۔ یہاں بات ہو رہی ہے مودت کی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ مودت کی۔ عمومی طور پر محبت کہہ دیا جاتا ہے، لیکن محبت اور مودت میں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے، بلکہ بہت زیادہ فرق ہے مودت اور محبت میں۔ فرق کیا ہے؟ محبت وہ ہوتی ہے کہ جس سے ہو جائے نا تو اس کے بغیر، اگر وہ نہ رہے تو اس کے بغیر گزارا ہو جائے، اس کے بغیر محبت اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مودت اسے کہتے ہیں کہ اگر جس سے ہو جائے نا اس کے بغیر زندگی ہی باقی نہ رہے، زندگی میں چین ہی نہ رہے، قرار ہی نہ رہے، سکون ہی نہ آئے جب تک کہ وہ مل نہ جائے، جس سے مودت ہوئی۔ جس سے مودت، میں ایک بڑی زبردست ہے کہ آپ کو ذہن میں ایک میرے مثال آئی، میں آپ کے سامنے، مثلا ہم گھر میں روزانہ دودھ وغیرہ بوائل کرتے ہیں نا، کہ نہیں کرتے ہیں؟ دودھ بوائل کرتے ہیں نا۔ اچھا، ایک بڑی مزے کی بات ہے، اگر پانی کو ہم دودھ میں ڈال دیں، پانی کو، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو دودھ بیچتے ہیں کہ یہ نہ ہو میرے خلاف جلوس سے نکال دیں، ہاں جی، دودھ کے بھی ہمارے ریٹ ہیں نا جی، 240 روپے جی خالص ہے جی، پھر 180 روپے جی، پھر یہ کون سا ہے جی، وہ 160 روپے بھی ہے جی، 150 روپے، یہ کون سا ہے جی، یعنی ہم نے کیٹیگری بنا رکھی ہیں، کچھ پاؤڈر والا ہوگا، کچھ پانی والا ہوگا، کچھ ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ خالص کاروبار کوئی بھی کرتا ہے نا، اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اور جو حرام خوری کرتا ہے نا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 روپیہ حرام کا 10 حلال کے ساتھ لے کر جب جاتا ہے، اتنا نقصان ہوتا ہے بندے کو اگر بندہ سوچ لے تو۔ لیکن میں جو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، دودھ کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالا بھی جاتا ہے نا، جیسے گھر میں بچوں کے لیے بناتے ہیں، بوائل کرتے ہیں، بوائل کرنے کے لیے بھی ویسے بھی تھوڑا سا پانی ڈال لیتے ہیں تاکہ اس کو ابالیں۔ اب پانی جب دودھ کے اندر جاتا ہے نا تو وہ دودھ بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ اب وہ رنگ بھی اپنا بدل لیتا ہے، دودھ کے ساتھ ہو جاتا ہے نا، رنگ بھی ویسا ہو گیا، شکل بھی ویسی ہو گئی۔ اگر دودھ میں ملا ہوا ہے پانی بکے گا تو دودھ کی قیمت میں بکے گا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ میں اس طرف نہیں جا رہا، یہاں اور زبردست نکات میں بیان کر سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں اسی کو، لیکن جو بات میں نے بتانی وہ بہت پیاری تھا کہ میرے نوجوان بچے بھی سمجھ لیں، بڑے بھی سمجھ لیں، بزرگ بھی سمجھ لیں۔ اب ذرا غور کیجیے گا، ہم اس کو جب ابالتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنے محبوب میں فنا کر دینا،
یہ کہلاتی ہے مودت. کیا کہلاتی ہے؟ مودت. اب کیسے؟ ہم دودھ کو بوائل کرتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ پک بھی جائے اور اس میں پانی جو ہے وہ خشک بھی ہو جائے. ایسا ہے کہ نہیں؟ پانی خشک کیسے ہوتا ہے؟ وہ بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے. بھاپ بن کر اوپر اڑتا ہے. دھوئیں کی طرح بھاپ ہوتی وہ اوپر چلا جاتا ہے, وہ خشک ہوتا چلا جاتا ہے. جب, اب سنیے گا, غور سے سنیے گا, جب تک پانی, دونوں کو مودت ہو گئی نا پانی اور دودھ کو, جب تک پانی کا وجود دودھ میں رہتا ہے, دودھ میں, میں رکا ہوں کہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کرے آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. جب تک پانی کا وجود دودھ میں رہتا ہے, پانی اور دودھ کا تعلق برقرار رہتا ہے, تو دودھ جوش میں نہیں آتا. دودھ جوش میں نہیں آتا, اس کو ابال نہیں آتا, اس کو ابال نہیں آتا, باہر نہیں نکلتا, یعنی باہر نہیں نکلتا, ابلتا رہے گا, لیکن برتن سے باہر نہیں نکلے گا. جیسے دودھ کے اندر پانی ختم ہوتا ہے اس کو جوش آ جاتا ہے اور وہ برتن سے باہر نکلنا جاتا ہے. اور جب بیویاں دودھ کو بوائل کر رہی ہوتی ہیں نا, فوراً کیا کرتی ہیں, یا تو اتار لیتی, یا پھر ایک طریقہ یہ ہوتا ہے, عمومی طور پر جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پانی لے کر تھوڑا سا چھنٹا, اس کو چھینٹا مار دیتے ہیں. اس طریقے سے پانی ایسے مار دیتے, جیسے مارتے پانی کا چھینٹا مارتے ہیں تو وہ دودھ نیچے بیٹھ جاتا ہے. کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ دودھ کہتا ہے جس یار کے لیے میں ابلا تھا وہ تو نے ملا دیا ہے, تو اب میں کیوں ابلوں. سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ یعنی دودھ کا محبوب چلا گیا تھا نا, نکل گیا تھا نا, اس سے دور ہو گیا تھا نا, تو وہ مچلنے لگ گیا. اس نے کہا تم پانی میں مجھے قید نہیں کر سکتے, برتن میں قید نہیں کر سکتے ہو, تم نے مجھے جوش دیا ہے, میرے نیچے آگ جلا دی ہے, میرے محبوب کو مجھ سے جدا کر دیا جس سے مجھے مودت ہو گئی تھی. اب یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا, اگر وہ نہیں تو میں بھی, وہ نہیں تو میں بھی برتن میں نہیں رہوں گا. تو یہ ہے مودت. میرے نبی نے اپنی قرابت کی مودت چاہی ہے. فرمایا جس ایمان کے اندر میری آل کی مودت نہ رہے, جس ایمان کے اندر میری آل کا ذکر نہ رہے, جس ایمان کا حصہ میری آل نہ ہو, جس مسجد کے اندر میری آل کی محبت نہ رہے, جس مدرسے کے اندر میری آل کی محبت نہ رہے, جس تنظیم کے اندر میری اولاد کی محبت نہ رہے, جس جماعت کے اندر میری اولاد کی محبت نہ رہے, جس تبلیغ کے اندر میری اولاد کی محبت نہ رہے, جس سلسلے کے اندر میری اولاد کی محبت نہ رہے, اے میرے امتی اس کے ساتھ مت رہنا, ادھر آ جانا جدھر تیرے محبوب رہتے ہیں, اور وہ آل رسول ہے. اب ذرا سنیے گا, اب یہ کیوں ہے, سنیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دو چیزیں پہلے میں عرض کر دوں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم یہ سلسلہ شروع کریں گے نا تو تفصیل سے میں بیان کروں گا ہر جمعۃ المبارک پر. جب تک یہ سلسلہ ہمارا مکمل نہیں ہوگا یہ جاری رہے گا انشاءاللہ. موضوع ہمارا چونکہ بڑا عام موضوع ہے, میں چاہتا ہوں سمجھیں ہم. پہلی بات مومن کی, صاحب ایمان کی, وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. والذین آمنوا, اب یہاں آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی جو اب میں نے ساری سمجھائی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور وہ جو ایمان لائے, ایمان والے جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سب سے ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. سب سے ٹوٹ کر, سب سے زیادہ محبت وہ جو کرتے ہیں نا وہ اللہ سے کرتے ہیں. اللہ کی محبت جس میں آ جائے نا پھر اسے کسی اور طرف توجہ اس کی اونچی بولے نا. جب کوئی اللہ کی محبت میں مست بیٹھا ہو نا, اللہ کی محبت میں مستغرق ہو, وہ کیفیت حاصل ہو جائے نا, پھر اونچی تو بولے نا, کسی اور کا خیال
بہت سارے محبین کے یہاں واقعے موجود ہیں، میں چاہوں گا آگے چل کر ہم اس کو ساتھ ساتھ بیان کریں، لیکن ایک چھوٹی سی بات، کچھ حصہ میں پیش کروں گا، باقی چونکہ یہاں سمجھنے کی صلاحیت شاید کسی بھی نہ ہو، بات کانوں سے اوپر گزر جائے تو میں مکمل نہیں بیان کروں گا، تھوڑی سی بات میں بتا دیتا ہوں۔ مشہور حدیث پاک ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام اپنے حجرے میں تھے، کبھی کبھی آقا علیہ السلام جب بیٹھے ہوتے تھے، آقا علیہ السلام فرماتے بسا اوقات میرے پاس، میرے اوپر وہ وقت بھی آ جاتا ہے، وہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ وہاں کسی ملک مقرب کو بھی داخلے کی اجازت پھر کہہ رہا ہوں داخلے کی اجازت ایک میں ہوتا ہوں، ایک میرا رب ہوتا ہے، بس ایک میں ہوتا ہوں، ایک میرا رب ہوتا ہے، اور کوئی بھی پھر کہہ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایسی ہی ایک کیفیت کا بیان کرتی ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں حجرے میں داخل ہوئی، دروازے پر میں نے دستک دی، اندر سے آقا علیہ السلام نے پوچھا من هو الباب، دروازے پہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا نا عائشہ، کیا عرض کی؟ عائشہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من انت عائشہ، تو وہ جو ہے نا کون ہے عائشہ؟ اب یہ نبی کی بیوی ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے عائشہ؟ آگے سے وہ حیران ہوگی، فرماتی میں حیران ہوگی، میں نے عرض کیا بنت ابی بکر صدیق۔ آقا نے فرمایا کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ پھر آگے وہ سوال کرتی ہیں، آقا علیہ السلام دستک دیتی ہیں، پھر آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کون؟ یہ جملہ سننے کے لیے میں نے کہا حوصلہ رکھیے گا، غور سے سنیے گا، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے اشد حبا للہ۔ کریم آقا علیہ السلام سے فرماتی میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ عائشہ زوجہ محمد، آگے سے نبی فرماتے من ہوا محمد، اے عائشہ کون محمد؟ اے عائشہ کون محمد؟ یہاں محمد کی بات تو تھی ہی نہیں نا، یہاں تو وہ مقام آ گیا تھا کہ سب سے ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرنی ہے۔ جب اللہ میں بندہ خود کو فنا کر دے پھر صرف اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اشد حب للہ، مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ سب سے ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتا ہے۔ وہ کیفیت جب حاصل ہو جاتی ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کا مقام نہیں ہے۔ پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، محبوب جو تیری اطاعت کرے گا وہ میری کر لے گا، جو تیری پیروی کرے گا وہ میری کرے گا۔ میں قرآن کا مفہوم بتا رہا ہوں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ محبوب تو ہاتھ کے اشارے سے کوئی چیز پھینکے گا نا، وہ تو نہیں پھینکے گا، وہ میں پھینک رہا ہوں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، قرآن ہے نا، پھینکے تو نبی نے لیکن اللہ نے فرمایا تو نے نہیں پھینکے، ولکن اللہ رمی، اللہ نے پھینکے۔ بیت رضوان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان صحابہ کے ہاتھ پر تو نبی کا ہاتھ تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں تھا؟ آقا علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تھا نا، آخر میں حضرت عثمان غنی کا ہاتھ کر یوں، اور صحابہ سے بیعت لے رہے تھے تو ایک ہاتھ نیچے ایک اوپر۔ رب کریم نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ہاتھ نبی کا ہے، ہاتھ نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سمجھ جائیے گا نا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا من احبنی، اب حدیث سن لینا، صحیح ترین حدیث، فرمایا من احبنی فقد احب اللہ، لوگوں جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی ہے، اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور یہ بھی فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، اے لوگوں جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے حق کو دیکھا ہے، اس نے اونچی بولے نا، اس نے حق کو دیکھا۔ اسی نبی کی یہ بات مان لیتے ہو، اسی نبی کے کہنے پر کلمہ مان لیا تم نے، اسی نبی کے فرمان پر روزہ مان لیا تم نے، اسی نبی کے نام پر نماز مان لی تم نے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیا تم نے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حج کو حج مان لیا تم نے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مسجد مسجد مان لیا تم نے، اسی نبی کے فرمان پر تم نے قربانی کو مان لیا، اسی نبی کے فرمان پر تم نے ارکان
علیہ السلام کو مان لیا جب اسی نبی نے کہا, اسی نبی نے فرمایا کہ فاطمہ کی محبت میری محبت ہے, علی کی محبت میری محبت ہے, حسین کی محبت میری محبت ہے, حسن کی محبت میری محبت ہے, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت, پھر تجھے تکلیف ہوتی کیوں ہے, پھر تجھے پیڑ ہوتی کیوں ہے, پھر تجھے درد ہوتا کیوں ہے, پھر تو تسلیم کرتا کیوں نہیں ہے؟ لگتا ہے کہ تیرے دل کے اندر ایمان نہیں ہے, نفاق موجود ہے. نبی کی آل کی محبت کیا ہے؟ عظمت مصطفیٰ کو سمجھتے ہو, عظمت اہل بیت کو کیوں نہیں سمجھتے؟ مقام اہل بیت کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اب ذرا غور کیجیے گا, میں نے احادیث کا مفہوم یہ بیان کیا ہے, میں نے لفاظی نہیں کی ہے, جملے میں رٹتا نہیں ہوں, رٹے رٹائے جملے مجھے آتے ہی نہیں ہیں. جو احادیث میں نے پڑھی ہیں ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے. اب ذرا غور کیجیے, سنیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا علی انت منی وانا منک. کتب حدیث موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. ایک روایت میں فرمایا لحمو کا لحمی جسموں کا جسمی, علی تیرا جسم میرا جسم ہے, تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون. اور یہ بھی فرمایا علی تو مجھ سے میں تجھ سے, علی تجھ سے محبت سوائے مومن کے اور کوئی کر نہیں سکتا, علی تجھ سے بغض سوائے منافق کے کوئی رکھ نہیں سکتا. اگلی حدیث سنیے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سیاستہ کی حدیث پاک ہے, ٹھیک ہے نا, اور مولا علی کی شان میں بھی سیاستہ کی حدیث میں نے پیش کی اور دیگر کتب حدیث کی, ٹھیک ہے نا. اب ذرا غور کیجیے گا, آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی, اے لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. سلام اللہ علیہ. فاطمہ اونچی بولے نا, میرے جسم کا حصہ ہے. اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا الحسن, الگ الگ بھی ان کے متعلق حدیث ہے اور ایک ساتھ بھی موجود ہے. فرمایا الحسن والحسین منی وانا منہما, اے لوگو حسن بھی مجھ سے ہے, حسین بھی مجھ سے ہے, اور میں ان دونوں سے ہوں, میں نا دونوں سے ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اب آخر میں چونکہ ٹائم اوپر ہو جاتا ہے, پھر دوست لیٹ بھی ہو جاتے ہیں, حدیث کا میں خلاصہ کا تو پھر یہیں سے آغاز کریں گے. آئندہ جمعۃ المبارک ٹائم سے آئیے گا اور بڑا اہم موضوع ہوگا, بڑا اہم. میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں, مستند حدیث کی روشنی میں, اور ان تمام کا حوالہ بھی ساتھ ہی میں آپ کو دے دوں گا اور بتا بھی رہا ہوں میں آپ کو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اب ذرا غور کیجیے گا. یہ تین حدیث مبارکہ آپ نے ان کے متعلق سماعت کی. حضرت علی, حضرت فاطمہ الزہرا, امام حسن, امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہم, ٹھیک ہے نا, ان سب کے متعلق آپ نے سماعت فرما لی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا فرمایا, اپنی امت کو کیا فرمایا؟ امت جو امت میں شامل ہے نا, یہاں بیٹھے ہوئے ہاتھ کھڑا کریں, ہاتھ کھڑا کریے, رکھیے گا اوپر رکھیے گا, ہم سب امتی ہیں, کہیے الحمدللہ الحمدللہ. اب آپ کو اللہ کے نبی, اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, وصیت, نصیحت, وہ سنیے. میں اس کا آخری حصہ سنا رہا ہوں, تفصیل میں اگلے جمعہ مبارک یہیں سے آغاز کروں گا. وہ کیا ہے؟ میرے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا, جامع ترمذی کی حدیث پاک اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود, فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اب اس کے جتنے تراجم بنتے خلاصہ پیش کر کے زیادہ چاہوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, میں تمہیں, تیرا نبی ہے, تیرے نبی, میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ فرما رہے ہیں کہ اے میری امت,
میں تمہیں اپنی امت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنی امت اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ان کا خیال رکھنا۔ یہاں امام یوسف بن اسماعیل لبانی نے کمال کی تفسیر کی اس حدیث کی تشریح کی، فرماتے ہیں اور دیگر ائمہ کرام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اے میری امت، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میری آل کا خیال رکھنا، میری عترت کا خیال رکھنا، میری اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اور جو نبی تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہے، جو تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر نصیحت کرے کہ میری اہل بیت کا خیال رکھنا، پھر اہل بیت کے بارے میں کسی اور کی وجہ سے بغض کیوں رکھتے ہو؟ کسی اور کو اہل بیت کے مقابلے میں کیوں لاتے ہو؟ کسی اور کو ترجیح کیوں دیتے ہو؟ اس لیے کہ جو آل رسول کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اہل بیت کی محبت اپنے دلوں کے اندر بٹھا لو، یہ ہم پر فرض بھی ہے، ہمارے لیے جزو ایمان ہی نہیں، ہمارے لیے عین ایمان بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر موت عطا فرمائے، اسی پر زندگی عطا فرمائے، اور محبین اہل بیت میں ہمارا شمار فرمائے۔ السلام علیکم۔